بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عربیہ میں جو تبدیلیاں اور انقلاب آ چکا ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو سعودی عربیہ میں جاری کچھ اندرونی سازشوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے محمد بن سلمان زبردستی خود کو سعودی عربیہ کا بادشاہ تسلیم کرانے کے لیے بضد ہیں۔ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو اس وقت سعودی عربیہ کے اقتدار پہ محمد بن سلمان کا مکمل قبضہ ہے، اس کے کئی ثبوت تو پوری دنیا نے دیکھ لیے کہ کیسے سعودی عربیہ کی سرزمین پر جسٹن بیبر اور سلمان خان کے میوزیکل کانسرٹس ہوئے، جن میں مختلف لباس پہنی ہوئی ڈانسرز سعودی عربیہ کے اس جھنڈے کو خود سے لپیٹ لپیٹ کے ڈانس کری تھی جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سعودی عربیہ میں سینما کھولے گئے، خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے، خواتین کو نوکری اور اکیلے سفر کرنے کی اجازت دی گئی، خواتین کے لیے حجاب کی پابندی ختم کی گئی، اسرائیلی طیاروں کو سعودی فضا میں پرواز کی اجازت دی گئی، مغربی ممالک کے سیاحوں کے لیے ویزوں کی شرائط میں تبدیلی اور واضح نرمیاں کی گئی۔ یہ سب وہ پالیسیز ہیں جو کہ شاہ سلمان کے نظریے کے بالکل الٹ ہیں۔ ان کے پیچھے صرف اور صرف محمد بن سلمان کی آئیڈیالوجی ہے جو کہ سعودی عربیہ میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت تمام صدارتی اجلاسوں کے سربراہی، تمام عالمی وفود اور جو بھی معززین سعودی عربیہ کے دورے پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال سے لے کے مملکت کے جتنے بھی اہم امور ہیں وہ محمد بن سلمان کے ہاتھوں ہو رہے ہیں۔ سعودی شاہی عدالت کے معاملات اور رابطہ کاری بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے احکامات پہ ہی ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ شاہی عدالت کے ساتھ رابطہ بھی اس وقت MBS کے دفتر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ویسے تو جون 2017 میں جب محمد بن سلمان کی تخت کے وارث کے طور پہ تقرری ہوئی تھی، اس کے بعد ہی وہ ایک طرف سے سعودی عربیہ کے ڈی فیکٹو لیڈر تصور کیے گئے، لیکن اب جس طرح سے شاہ سلمان منظر نامے سے بالکل غائب ہو چکے ہیں اور سعودی عربیہ میں تمام پالیسیاں بھی ان کے نظریات کے خلاف بنائی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ محمد بن سلمان اس وقت سعودی عربیہ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہاں تک کہ مغربی میڈیا میں بھی رپورٹ شائع کی جا رہی ہیں کہ شاہ سلمان کو مکمل طور پہ غیر فعال کر کے محمد بن سلمان نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، بلکہ یہاں تک کہ بھی چہم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں کہ محمد بن سلمان نے اپنے والد کو قید میں ڈال دیا، کیونکہ جب سے کووڈ پھیلنا شروع ہوا ہے شاہ سلمان کو کورونا کے ڈر سے نیوم سٹی شفٹ کیا گیا، تو اس کے بعد سے اب تک وہ وہیں پہ ہیں، وہاں سے باہر تشریف نہیں لائی، جس کے بعد خود محمد بن سلمان جو ہے پورے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بن کے بیٹھ گیا۔ ان افواہوں کے درست ہونے میں چند دلائل یہ بھی تھے کہ سعودی فرما روا سلمان بن عبدالعزیز کی ریاض میں کسی غیر ملکی عہدیدار کے ساتھ آخری ملاقات مارچ 2020 میں سابق برطانوی وزیر ڈومینک روب سے ہوئی، اور ان کا آخری بیرون ملک سفر عمان کا تھا جو کہ انہوں نے جنوری 2020 میں کیا، سلطان قابوس کی موت پہ تعزیت کے لیے کیا تھا، جبکہ سعودی حکام کی طرف سے شاہ سلمان کے اہم مواقعوں پہ عدم موجودگی اور غیر حاضری کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف شاہ سلمان کی صحت پہ سوال اٹھتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان بالکل خیریت سے، لیکن جب حکومتی معاملات اور فیصلوں کی بات کی جاتی ہے تو شاہ سلمان کہتے ہیں بیمار ہیں اور وہ نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اسی مہینے کے شروع میں ہونے والی فرینچ صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات اور خلیجی تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کی قیادت کے بعد تو تمام کہانی کھل کر سامنے آ گئی، اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاہ سلمان کے برعکس محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور جلد ہی ان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے۔ یعنی اب سعودی عربیہ میں وہی ہوگا جو محمد بن سلمان چاہتا ہے۔ شاہ سلمان اور ان کے نظریات اب ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو شاہ سلمان کی غیر موجودگی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ماسک پہننے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے ہاتھ ملانے اور گرم جوشی سے سلام کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اضافی احتیاط برتی جا رہی ہے، لیکن ان کے اس مکمل غیر موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ان کے منظر عام پہ نہ آنے کی وجہ صرف کرونا ہے۔ یہ تو اب نہیں ہے۔ ویسے بھی جس طرح اقتدار میں آنے کے بعد محمد بن سلمان نے کئی سعودی شہزادوں کو قید میں ڈالا یا ملک سے باہر فرار پہ مجبور کیا، تو زیادہ تر لوگوں کو یہی خدشہ ہے کہ اس وقت شاہ سلمان کو دراصل قید یا نظر بند کیا گیا تاکہ حکومتی معاملات مکمل طور پہ MBS کے قابو میں رہے، لیکن کھل کر اس مسئلے پہ آواز اس لیے نہیں اٹھائی جا رہی کیونکہ سعودی عربیہ میں جو بھی محمد بن سلمان کے اقتدار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، خواہ وہ شاہی خاندان سے ہو یا کسی عالم کے گھر سے، اس کے نصیب میں قید لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد دلاؤں یہ وہی محمد بن سلمان تھے جنہوں نے صرف تنقید کرنے پہ سعودی صحافی جمال خاشقی کو ترکی میں بے دردی سے قتل کروا دیا تھا۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں ان کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا، لیکن سعودی عربیہ میں میڈیا آزاد نہ ہونے کی وجہ سے MBS کے خلاف کبھی کوئی آواز سامنے نہیں آئی۔
کوئی عالم دین محمد بن سلمان کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنائے تو چند لمحوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ سعودی حکام بھی اپنی نوکری بچانے کے لیے ایم بی ایس کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے ہیں، یہاں تک کہ تمام معاملات پہ اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے محمد بن سلمان نے پورے ملک میں جاسوسی کا ایک ایسا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے جس کے ذریعے ہر لمحے کی خبریں ایم بی ایس کو دی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی بغاوت سر نہ اٹھا سکے، اس کو پہلے ہی کچل دیا جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہاں تک تیاری مکمل ہے تو محمد بن سلمان نے ابھی تک اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ سعودی عربیہ کے سب سے اہم اسٹریٹجک اتحادی امریکن صدر جو بائیڈن نے ابھی اس پہ رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ملاقات تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ جو بائیڈن اور محمد بن سلمان کا ایک بار بھی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا، ورنہ شاہی عدالت تو خود کو محمد بن سلمان کی بادشاہت کا اعلان کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار کر چکے۔ محمد بن سلمان کے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طرح شاہ سلمان کی زندگی میں ان کے ہاتھوں بادشاہی کا تاج پہن لیں، ورنہ دوسری صورت میں ان کے شاہی خاندان کے اندر سے ہی بہت بڑی بغاوت سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی بادشاہت کا تاج محمد بن سلمان اپنے سر پہ سجا چکے ہیں، جس کا مظاہرہ پوری دنیا سعودی ولی عہد کے خلیجی ممالک کے دوروں کے دوران دیکھ چکی ہے کہ کیسے ان کا نیم شاہی استقبال کیا گیا اور کس طرح میڈیا نے اس کو وسیع پیمانے پہ کوریج دی۔ اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ بہت جلد اب سعودی عربیہ میں صرف وہی ہوگا جو کہ ایم بی ایس کی خواہش ہوگی، اور اب سعودی عربیہ میں آنے والی تبدیلی اور انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب اسلامی روایات اور تشخص جو سعودی عربیہ کی پہچان ہوا کرتا تھا اب وہ ملیا میٹ ہونے والا ہے، جس کے بعد ایک اور نیا اور ماڈرن سعودی عربیہ دنیا کے سامنے ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے رائے ضرور دیجیے گا۔ چلتے دوبارہ آپ کو یاد کرا دوں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔